نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الانعام آیت نمبر 130 130. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کے دن کا، یوم حشر کا. اس موقع پہ اللہ ان سے پوچھے گا، اے گروہ جن اور انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. دو مکلف مخلوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے. مکلف جن پر رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے، جن سے کہ حساب کتاب کیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے، صرف وہی جانتا ہے کہ اس کی کتنی مخلوق اور اس میں بس رہی ہے. لیکن ہم انسانوں کے پاس جتنا علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس علم نے ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی مخلوقات جو ہمارے علم میں ہیں، ان میں سے انسان اور جن، یہ دو مخلوقات ہیں کہ جن کا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل کے ساتھ ارادے کی آزادی دی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. صرف عقل نہیں، عقل تو بہت سی مخلوقات کے اندر ہے، لیکن عقل کے ساتھ ارادے کی آزادی. اللہ نے با اختیار مخلوق بنایا ہے. کس طرح؟ کس چیز میں با اختیار بنایا ہے کہ چاہیں تو ہدایت وہ اختیار کر لیں، چاہیں تو یہ ہدایت کو رد کر دیں، ریجیکٹ کر دیں. اگر یہ ہدایت قبول کریں گے بائی چوائس، اپنی آزاد مرضی سے، اگر ہدایت کو اختیار کریں گے، اللہ کے ہاں ان کو اجر دیا جائے گا. اور اگر یہ ہدایت کو رد کر دیں گے، گائیڈنس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اللہ کیا ان کو عذاب دیا جائے گا. اور ان کو اسی عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھرپور انتظام کر دیا، جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے ہدایت کا. اللہ نے بھرپور انتظام کر دیا کہ یہ بھٹکنے نہ پائیں. حقیقت ہے، اگر دیکھا جائے تو ہدایت حاصل کرنا بہت آسان ہے. ہدایت بڑی ایزیلی اویلیبل ہے، اور گمراہی تلاش کرنی پڑتی ہے. اپنی فطرت کے، اپنی عقل کے خلاف انسان جب چلتا ہے، سارے ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا ہے، ساری روشن آیات کو چھپاتا ہے، آنکھیں بند اپنی کرتا ہے، بڑا ایفرٹ کرتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے. تو گمراہ ہونا واقعی بڑا ان نیچرل ہے، اور ہدایت پانا بڑا نیچرل ہے، بڑا آسان ہے. لیکن جو چیز ہدایت کو مشکل بنا دیتی ہے، دراصل وہ ماحول کے اندر گمراہی کا پھیل جانا، پسندیدہ اور قابل قبول ہو جانا، ایکسیپٹیبل اور ایکسپیکٹڈ ہو جانا. پہلے قبول کیا جاتا ہے برائی کو، پھر توقع کی جاتی ہے کہ دوسرے یہی کام کریں گے. تو دراصل یہ غلط پرسیپشنز ہیں جو نیکی کو مشکل کر دیتے ہیں. تو چونکہ نیکی فطرت میں ہے، اللہ نے فطرت میں پہچان رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو بھی سلیم رکھا ہے. وہ پہچانتی ہے ہدایت کو. پھر بھی اگر انسان اور جن ہدایت کو قبول نہ کریں تو ان سے تو پھر کراس کویشچننگ کی جائے گی قیامت کے دن. ان کا تو مقدمہ ہوگا اللہ کی عدالت میں، اور پوچھا جائے گا کہ دیکھو، کیا میرے رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ چلو اگر رسول نہ آئے تو رسول کی کیا بات پہنچی؟ رسول کی پکار بھی اگر پہنچ گئی تو وہ بات ایسی ہی ہے جیسے کہ رسول کا پیغام سن لیا گیا. اور فرمایا جائے گا ان سے کہ کیا میری آیات تم تک نہیں پہنچی تھیں؟ کیا تم کو اس دن کی ملاقات سے خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ تم کو وارن نہیں کیا گیا تھا؟ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں فور وارنڈ از فور آرمڈ.
جس کو وارن کر دیا گیا اس کو تو مسلح کر دیا گیا، تیاری کر لینی چاہیے اس کو. تو اللہ تعالیٰ کوئی اچانک تو قیامت کا دن نہیں لے آئے گا، سڈنلی تو اللہ کوئی ایگزام نہیں لے لے گا. بتا دیا گیا کہ ایک دن آنا ہے، تم تیاری کرو. اب جو اس پکار کو جھوٹ سمجھے کہ کوئی انجام نہیں ہونا دنیا کا، کسی عمل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، غفلت میں، لاپرواہی میں اور اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگیاں گزارتے رہے، تو دنیا میں تو آیا بہت مزہ. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، جو چاہا کیا، جو مرضی ہوئی کیا. لیکن کتنے دن کی؟ سانس تو نکلنا ہے، آنکھ تو بند ہونی ہے. ساری مرضی، سارا مزہ، ساری بغاوت، ساری ریبیلین سب جسم کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا. لیکن اس بغاوت کا نتیجہ تو بھگتنا ہوگا جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے قبروں سے نکالے گا. تو ان سے کہا جائے گا کیا میرے رسول نہ آئے تھے تمہارے پاس؟ تو وہ پھر خود ہی اقرار کریں گے کہ ہاں آئے تو تھے، لیکن کیا ہوا؟ اب یہ دنیا کا حال بتایا، غرتہم، یہ دنیا کا حال بتایا جا رہا ہے. کس چیز نے ان کو توجہ نہیں دینے دی دین کی طرف؟ دنیا کی زندگی نے. جو لوگ اللہ کا کلام، اللہ کی آیات سن ہی نہیں رہے اور وہ دنیا میں ڈوبے رہیں، تو میں کہتی ہوں کہ چلو پھر بھی ایک ایکسکیوز ہے، فلمسی ہی صحیح، تنکے کے برابر ہی صحیح، کوئی نہ کوئی معذرت ہے کہ کبھی سنی ہی نہیں. لیکن آپ تصور کریں کہ جس کے کان میں اللہ کی آیات پڑ رہی ہیں، جو اللہ کے کلام کی مجلس میں بیٹھ بھی گیا آ کر، اور پھر اس کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے رکھے اور وہ توجہ نہ دے پائے قرآن کی طرف، اس کے پاس کیا ایکسکیوز ہوگی؟ اب ساری دنیا کو بھول جائیے اس وقت، صرف ہم اپنے آپ پر فوکس کریں. ہم تو اس کمرے کے اندر بیٹھ گئے آ کر، ہمارے سامنے اللہ کی کتاب کھل گئی اور اللہ کی آیات ہم سن رہے ہیں. ہم کیا کہیں گے اللہ سے قیامت کے دن؟ کیا ہم یہی کہیں گے کہ اللہ ہم جسمانی طور پہ تو موجود ہوتے تھے، ذہنی طور پہ ہم موجود نہیں ہوتے تھے؟ تو ایبسنٹ مائنڈیڈلی اللہ کا کلام سننا، اس کی کیا معذرت پیش کریں گے؟ ذرا یہ سین دماغ میں لے آئیں اور وہ معذرت بھی سوچ لیں. کوئی معذرت نہیں سوجے گی کہ ہمارا دماغ کہاں رہا، ہم کیوں نہ اللہ تیری کتاب کا حق ادا کر سکے، نہ ہم نے اس کا علم سنبھالا، نہ عمل پر آمادہ ہوئے. کیوں؟ کوئی ریزن نہیں. اور اگر کر لیا، عمل کر گئے، علم حاصل کر گئے، اپنے ذہنوں کو ڈیٹیچ کر آ گئے دنیا سے، جیسے اپنے جسم کو ہم قید کر لیتے ہیں نا اس کمرے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے، اسی طرح اپنے ذہنوں کو بھی اس کمرے کے اندر قید کر لیا کریں، پابند کر لیں اس کمرے کا، ہر چیز کو کاٹ دیں. جیسے آپ آتی ہیں یہاں پر، آپ لباس بدل کر آتی ہیں، جو اپنے گھر میں لباس پہنا ہوتا ہے وہ یہاں نہیں پہن کر آتی، عام طور پہ دوسرا لباس پہن کر آتی ہیں. بالکل اسی طرح جب آپ اپنے گھر سے یہاں آئیں، ایک فریم آف مائنڈ چینج کر لیں، اپنے ذہن کا بھی لباس تبدیل کر دیں. جو پریشانیاں ہیں، جو خوشیاں ہیں، جو مصروفیات ہیں، جو کچھ ہے اس کو گھر تک چھوڑ کر آ جایا کیجیے. کرنا پڑے گا، ورنہ اگر اپنی پریشانیاں اور اپنی مصروفیات ہم ذہنی طور پہ یہاں اٹھا کر لے آئیں، ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. انتظار ہوتا نہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی شادی ہونے والی ہو، جب ہوگی جب دیکھیں گے، اس وقت نہیں سوچنا آپ کو. ہو سکتا ہے آپ کے بچے کا رزلٹ اچھا آیا ہو یا نہ آیا ہو، اس وقت نہیں سوچنا. کانشیسلی، شعوری طور پہ اپنے آپ کو جب تک ہم دنیا سے ڈیٹیچ کر کے اللہ کا کلام نہیں سنیں گے، غرتہم الحیات دنیا کا ہم شکار ہوتے رہیں گے. جو بھی یہاں پر آتا ہے، کبھی وہ ہنستا ہوا آتا ہے اپنے گھر سے، کبھی روتا ہوا آتا ہے، کبھی خوش آتا ہے، کبھی خفا آتا ہے، کبھی غم لے کر آتا ہے، کبھی خوشی لے کر آتا ہے، لیکن اس کا اثر یہاں نہیں ہونا چاہیے نا. یہ تو خیانت ہو جاتی ہے. بالکل اپنے آپ کو انسان فوکس کر لے کہ میں کیا سن رہا ہوں. جب تک ہم دماغ اپنا خالی نہیں کریں گے دنیا سے، تو دنیا کی زندگی تو پھر قرآن سننے کے بعد بھی ہم کو دھوکہ دیتی رہے گی. اور یہی مسئلہ ہے دراصل آج قرآن سننے والوں کا. کچھ تو ہیں جو سن ہی نہیں رہے، جو سن رہے ہیں وہ کیوں نہیں عمل کر رہے؟ اس لیے کہ غرتہم الحیات تو دنیا کا وہ بھی شکار ہیں. آ تو جاتے ہیں، پوری دنیا ساتھ لے آتے ہیں. دماغ اللہ جانے کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے اور پھر رہا ہوتا ہے. فائدہ قرآن تو اس طرح ڈائلیوٹ ہو کر فائدہ نہیں دیتا. قرآن کا جب تک کانسنٹریٹڈ ڈوز نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اتنی ساری دنیا میں ایک بوند ہم جب قرآن کی ٹپکا دیتے ہیں، ڈائلیوٹ اتنا ہو جاتا ہے
کہ بس ایک پلیزنٹ فیلنگ سی ہوتی ہے، فائدہ کچھ نہیں دیتا. خوشگوار تاثر سا تو آ جاتا ہے، بس وہ تاثر ہی رہ جاتا ہے کہیں آس پاس غیر محسوس طریقے سے، اور وہ انٹینجبل قسم کی چیز کوئی رہ جاتی ہے، وہ ٹینجبل چیز نہیں بنتی نا، کچھ سالڈ ٹھوس چیز بن کے ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی، امپیکٹ نہیں کرتی ہم کو. تو بات یہ ہے کہ قرآن نہ سن کر کافر رہنا، یہ بھی قیامت کے دن بہت زیادہ افسوس کا اور حسرت کا، پشیمانی کا سبب بنے گا. اور قرآن سن کر قرآن سے غافل رہنا، قرآن سن کر کافر رہنا، قرآن سن کے پڑھ کے نکل جانا اور عمل نہ کرنا اور ویسے کا ویسے ہی رہ جانا، اور ایبسنٹ مائنڈڈلی قرآن کو سن لینا اور پھر کافر رہ جانا، یہ تو اور زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ ٹوٹی کہاں کمند جبکہ 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا تھا. اتنے قریب آ گئے تھے اور پھر پیاسے رہ گئے، کنویں تک پہنچے اور پیاس نہ بجھی، نجات کا راستہ نظر آ گیا اور نجات نہ پائی. اللہ کی رحمت کا دامن وسیع ہوا اور اس اللہ کی رحمت کے دامن میں داخل نہ ہو سکے. کتنی محرومی ہے، کتنی بدقسمتی ہے. تو بہت پچھتائیں گے وہ کہ ہم تو کافر رہ گئے. واقعی دنیا کی زندگی نے ہمیں ڈبا دیا تھا اپنے اندر، غرق ہو گئے تھے ہم دنیا کی زندگی میں. آگے فرمایا آیت 131 ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے کہ پہلے اللہ وارن کر دے، اور وارن کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھ لے کہ ابھی عمل نہیں کر رہے، کسی طرح یہ غفلت سے بیدار ہونے پہ راضی نہیں، تو وہ بستی ہلاک کی جاتی ہے. اناویئرز نہیں پکڑتا اللہ، بلکہ اللہ وارن کرنے کے بعد پکڑتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اکثریت آج انسانوں کی اللہ سے واقف ہے، اللہ کا نام سنا ہے، آخرت کا تصور تو موجود ہے، کنسیپٹ تو ہے، اور ضمیر بھی اللہ نے اندر رکھ دیا. ایک چھوٹی سی عدالت اللہ نے ہر انسان کے اندر بٹھا دی ہے. اللہ قیامت کے دن تو اپنی عدالت لگائے گا ہی لگائے گا. اللہ تو منصف اور جج بنے گا ہی بنے گا، اور آج بھی ہے. لیکن ایک اللہ نے چھوٹا سا جج ہم سب کے اندر بھی تو بٹھا دیا ہے. ایک ضمیر بھی تو ہے نا جو چٹکی لیتا ہے ہم کو. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں ضرور ہی ضمیر کی چبھن محسوس ہوتی ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے انتظامات کر دیے، اور اکثریت جو ہے اس تک ہدایت کا پیغام پہنچ گیا. اب جو کوئی انسانوں کے ہیومینٹی کے کہیں پاکٹس رہ گئے ہیں، کسی رین فارسٹ کے اندر، کسی ریگستان کے اندر، کسی جنگل میں، کسی میدان میں، تو اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. یہاں تو بات کس کی ہے؟ میری اور آپ کی. بات تو میری ہے. کیا مجھے پتا چل گیا؟ کیا میرے کان پہ اللہ کی آیتیں پڑ گئیں؟ میں اپنی فکر کروں. جن کو اپنی فکر نہیں ہوتی ان کے پاس فرصت بہت ہوتی ہے، اور ان کو فکر ہوتی ہے ان رین فارسٹ میں بسنے والے لوگوں کی، یا وہ ہندوؤں کے کسی بستی کی کہ وہ جن کے کان پہ آج تک بات نہیں پہنچی، ان کا کیا ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہے فکر کر کے؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. تصور کریں ایک بچہ ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، پیپر اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے دماغ میں تو کسی کی فکر نہیں ہوتی. آپ کا بچہ ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، پیپر نہیں کیا اپنا. آپ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں اماں مجھے فکر اتنی تھی کہ فلاں پتہ نہیں اس کو پتہ چلا کہ نہیں چلا کہ امتحان ہونے والا ہے، پتہ نہیں اسے بس ملی کہ نہ ملی، اللہ جانے وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، تو میں اتنے لوگوں کی فکر میں مصروف رہا. کیا آپ کا ریئیکشن ہوگا؟ سوچ لیں. تو حماقت ہے نا. ہلکے سے ہلکا لفظ ہم کہیں گے حماقت. جس کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ ہاں اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے، ان تک پیغام پہنچانے کا ارادہ ہے تو فکر کرو. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی فکر کرو، آس پاس کے لوگوں کی فکر کرو جن تک کہ پیغام پہنچ جائے. جس کو جگا سکتے ہو غفلت سے جگاؤ، جاگو اور جگاؤ. خود غفلت کو چھوڑو اور دوسروں کو بھی غفلت سے نکالنے کی کوشش کر کے دیکھ لو. جو جتنی کوشش کرے گا، جو جتنا عمل کرے گا، سب اللہ کی نظر میں ہے. آیت 132 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ درجاتم مما عملوا، جتنا عمل کیا ہوگا اس کے حساب سے درجات ملیں گے۔ خواہش کے حساب سے یا تمنا کے حساب سے یا خوابوں کے حساب سے درجات نہیں ملیں گے، کسی ڈیلیوژن کسی ایلیوژن کے حساب سے درجات نہیں ملیں گے کہ اپنے بارے میں کچھ گمان ہو گیا، اپنے آپ کو نیک تصور کرنے لگ گئے، تصورات پہ درجات نہیں ہوں گے، کانکریٹ ڈیڈز پر ہوں گے۔ سالڈ عمل اگر ہوگا، ٹھوس عمل کوئی موجود ہوگا تو اس کے حساب سے درجات ہوں گے۔ خود اپنی گریڈنگ ہم کر کے دیکھ لیں، اپنی گریڈنگ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ میری نماز کی کیا کیفیت ہے، میرے عمل کی کیا کیفیت ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم دوسروں کے خیالات سے اپنے آپ کو پرسیو کرتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں، لوگ مجھے بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا اتنا اعلیٰ سمجھتے ہیں لوگ مجھ کو، اتنا نیک سمجھتے ہیں، ہوں گی نا نیک، میں تبھی تو سمجھ رہے ہیں۔ جی نہیں، کسی کے سمجھنے سے کوئی نیک نہیں بن جاتا۔ اگر لوگوں کو آپ کے بارے میں کوئی خوش گمانی ہے، کوئی خوش فہمی ہے آپ کے بارے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہیں، ان کے سمجھنے سے آپ پہنچی ہوئی بزرگ نہیں ہو جائیں گی، نہ درجات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورہ قیامہ میں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو خود اپنے نفس پر گواہ ہے۔ اپنے نفس کی گواہی لیجئے اپنے بارے میں، میری نمازوں کی کیا کیفیت ہے، میرے معاملات کی کیا کیفیت ہے، میری عبادات کی کیا کیفیت ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا وے یو اسٹینڈ، کہاں آپ کا درجہ ہے۔ دوسروں کے پرسیپشن سے اپنا پرسیپشن مت بنائیے گا، کبھی یہ غلطی مت کیجیے گا، اس لیے کہ لوگ تو جس کے ہاتھ میں قرآن اور جس کے سر پہ دوپٹہ دیکھتے ہیں اس سے نہایت مروب ہو جاتے ہیں، وہ سیدھا اس جنت الفردوس میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے پہنچانے سے نہیں پہنچیں گے ہم، اگر پہنچنا ہے تو عمل کرنا ہے نا، جنت الفردوس جیسے عمل کرنے ہوں گے۔ تو ڈیٹیچ کریں اپنے آپ کو لوگوں کے تاثرات سے۔ اللہ پریس رپورٹ دیکھ کے امپریس نہیں ہوتا کہ تم کو پریس میں کیا کوریج ملا تھا، اللہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ تم کو جان کے سلام کرتے تھے، اللہ کو کوئی مطلب نہیں، آپ کی شہرت سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کو تو مطلب ہے عمل کیا تھا بتاؤ، اور تنہائی میں جو عمل کیا تھا، جب تنہا تھے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، تب کتنا ایفرٹ کیا تھا بتاؤ۔ تو جو عمل کیا اس کے حساب سے لوگوں کے درجے ہیں، جو کچھ عمل لوگ کرتے ہیں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ آیت 133 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ غنی کے ساتھ رحمت کی صفت لگائی گئی ہے، اور غنی کا مطلب یہاں پر نعوذ باللہ کوئی بے حس نہیں ہے، انڈیفرنٹ مطلب نہیں غنی کا۔ اردو میں تو ہم ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز، اردو میں بے نیاز ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بے حس ہو، نہیں، یہاں مراد انڈیپینڈنٹ ہے اللہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی اللہ کو نفع یا نقصان دے نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات تو انسان کی پہنچ سے بہت ماورا ہے، اس کے باوجود رحمت کرتا ہے۔ یہ ہے نا رب کی صفت، یہ ہے فرق خالق میں اور مخلوق میں۔ انسانوں کی اکثریت کا تو حال یہ ہے کہ جس سے انسان کو کوئی نفع یا نقصان نہ پہنچے، انسان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اگر انسان بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کسی سے اس کو نفع کی امید نہ ہو، کسی سے اس کو نقصان کی فکر نہ ہو، تو وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کیا پرواہ ان کی۔ ظالم بھی ہو سکتا ہے انسان جب وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے، لیکن اللہ انڈیپینڈنٹ تو ہے، خود مختار تو ہے، بے حس نہیں ہے، بے رحم نہیں ہے، اس سے کوئی غرض اٹکی ہوئی نہیں، بے غرض ہے تب بھی رحم کرتا ہے۔ تو کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ایسے رب کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، انسانوں کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں اور اتنے رحیم رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کی کمزوری نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے جیسے اولاد والدین کی کمزوری ہوتی ہے، ایسے مخلوق خالق کی کمزوری ہے۔ والدین جب اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت ان کی محتاجی بھی بن جاتی ہے، یہ ان کی مجبوری کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ جو اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، یہ محبت یا یہ رحم اللہ کی کمزوری یا محتاجی یا ضرورت نہیں ہے،
اسی کا آگے ذکر کیا کہ تم اللہ کی صفت رحم سے کسی دھوکے میں مت پڑ جانا. یہ مت سمجھنے لگنا کہ ہم انڈسپینسیبل ہیں، ہمارے بغیر کیسے گزارا ہوگا اللہ کا. نعوذ باللہ، نہیں، اللہ تمہارا محتاج نہیں. یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. چاہے تم سب کو لے جائے، اللہ کوئی اور مخلوق بسا دے، یہ مطلب بھی ہے. یا نسل در نسل بسنا تو ہم دیکھتے ہی ہیں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، 100 سال پہلے تو ہم یہاں نہیں تھے، 50 سال پہلے تو ہم میں سے بہت سے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ہم تو 20 سال پہلے بھی یہاں نہیں تھے، تو کیا یہ جگہ خالی تھی؟ خالی تو نہیں تھی، بس رہی تھی. 50 سال بعد ہم یہاں نہیں ہوں گے، تو کیا یہ جگہ خالی ہو جائے گی؟ نہیں، خالی نہیں ہوگی. تو کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے، سب ایکسپینڈیبل آئٹمز ہیں. یہ یاد رکھیں اپنے بارے میں، تاکہ اپنی اہمیت کم ہو جائے. اور یہ یاد رکھے انسان کہ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے رب کو راضی کر لوں. جب دنیا سے چلی گئی تو کیا فائدہ، پھر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آیت 134 انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتے، وہ تو آ کر رہے گی. اکثر لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قیامت کو مانے گا اس کے لیے قیامت آئے گی، جو نہیں مانے گا اس کے لیے نہیں آئے گی. اس سے زیادہ غفلت کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، جو گناہوں میں ملوث نہیں ہو رہے، اس لیے کہ اللہ ان کا حساب لے گا نا، اس لیے یہ ڈرتے رہتے ہیں. اور ہم تو ڈرتے ہی نہیں، ہمیں فکر ہی نہیں حساب کتاب کی، ہمیں یقین ہی نہیں کہ قیامت آئے گی. یا ہمیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ اللہ ہم کو نماز نہ پڑھنے پر اور زکوٰۃ نہ دینے پر یا حج نہ کرنے پہ اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا. ہم تو بس اچھے انسان ہیں نا، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، تو اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا. تو سمجھتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو یہاں سب کی غلط فہمی دور کر دی گئی کہ نہیں، انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے البتہ آ کے رہے گی. تم عاجز نہیں کر سکتے، تم اپنے خیالات کی وجہ سے اس چیز کو ٹال نہیں سکتے، نہ اس کے پیرامیٹرز تم بدل سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح آئے گی آخرت، کیا ہوگا آخرت میں، اسی طرح آئے گی. تمہارے خیالات، تمہاری وشفل تھنکنگ کے حساب سے نہیں آئے گی. آیت 135 قل کہہ دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اب یہ جو بات فرمائی کہ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، کہ جو تم کام کر رہے ہو، جو عمل تم کر رہے ہو کرتے رہو. اپنے معاشرے میں انبیاء اجنبی ہوا کرتے تھے، میجورٹی اکثریت ایک طرف ہوتی تھی، ان کا عمل مختلف ہوتا تھا. نبی کا، رسول کا اور ان کے مبارک ساتھیوں کا عمل مختلف ہوتا تھا. ان کو بہت پریشر کا، معاشرتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا تھا. اکثریت اپنا زور ڈال رہی ہوتی تھی، تعداد کا زور ان پر ہوتا تھا کہ تم ہم جیسا عمل کرو. اور معیار کیا ہوتا تھا کہ چونکہ میجورٹی یہ کر رہی ہے، چونکہ اکثریت یہ کر رہی ہے، لہٰذا تم اکثریت کو چھوڑ کر تم نے یہ ڈیویشن کیوں شروع کیا، تم نے یہ الگ راستہ کیوں شروع کر دیا. سارا معاشرہ، سارا خاندان شرک کر رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے یہ توحید کی بات کہاں سے شروع کر دی؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا، یہ تم نے کیا نماز پڑھنی شروع کر دی؟ تو معاشرہ پریشر ڈالتا تھا رسولوں پر کہ ہم جیسا عمل کرو. اور پریشر کس چیز کا ہوتا تھا؟ تعداد کا، اکثریت کا. جب بھی دین مغلوب ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ دین پہ چلنے والے تعداد میں تھوڑے رہ جاتے ہیں.
ایک خاندان میں کوئی ایک، کوئی دو یا تین، یا بہت سے بہت 3-4 لوگ ہیں، اکثریت بہرحال دین پہ نہیں چل رہی ہوتی، دین کو فالو نہیں کر رہی ہوتی. اب خاندان میں کوئی ایک ہے جس کو دین کی بات سمجھ آ گئی، اس نے صحیح عمل شروع کر دیا. اکثریت اس سے کہتی ہے کیا؟ ہم جیسا عمل کرو. یہی ہے نا، وہی قصہ دہرایا جاتا ہے جو رسولوں کے ساتھ دہرایا گیا. اس میں اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں. ہمارا معاملہ انی عاملن والا رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. یا تھوڑے دن تو ہم سٹینڈ لے کر کھڑے رہتے ہیں، جب نیا نیا جوش آتا ہے نا دین کا، ہم کہتے ہیں ہاں ہاں جس کا جو جی چاہے کہے، ہم تو یہی کریں گے، ہم تو پڑھیں گے نماز، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم غیر اسلامی رسومات بدعات میں نہیں حصہ لیں گے. تھوڑے دن تو ہم جمے رہتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ہمارا یہ سٹینڈ ایروڈ ہونے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے، تھکنے لگتے ہیں، پھر بیٹھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں چلو رہنے دو، اتنا بھی کیا ریجڈ ہونا. اور آہستہ آہستہ اکثریت اپنا دباؤ ڈال کے ہمیں پھر اپنے ہی جیسا کر لیتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے لوگوں میں اور رسولوں میں، اور یہی فرق ہے نجات یافتہ لوگوں میں اور ہلاک ہونے والے لوگوں میں. نجات کس کو ملے گی؟ انی عاملن والے لوگوں کو، کہ نو میٹر واٹ، جس کا جو جی چاہے کہتا رہے، کوئی کتنا بھی دباؤ ڈالے، لوگوں کے پریشر میں آ کے عمل نہیں بدلنا. ہوتا کیا ہے، قرآن کے پڑھنے والے پہلے تو جوش و خروش سے دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں، اس امید پہ کہ یہ میرے راستے پر آ جائیں تو میری زندگی آسان ہو جائے، میرا دین پر چلنا آسان ہو جائے. کوشش کرتے رہتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، لوگ بھی جمے رہتے ہیں، وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں نا. یاد ہے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت، اصبروا وصابروا، تم صبر کرو، مقابلے میں صبر کرو. وہ جمے رہتے ہیں اپنی گمراہی کے اوپر، اپنی بدعات کے اوپر. تو آہستہ آہستہ جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، وہ کہتے کہ ہم ان کو نہیں بدل سکے، چلو ہم انہی جیسے ہو جاتے ہیں. اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم، یہ رویہ بن جاتا ہے. اس سے بچنا ہے. آپ دیکھیں کتنا عزم ہے نا اس آیت کے اندر، اعملوا علی مکانتکم، کرو تم کو جو جی چاہتا ہے، تم اپنی جگہ کرتے رہو. ہاتھ پکڑ کے روکا نہیں جا سکتا کسی کا، زبردستی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. نہیں مانتے، اتنا بتا دیا، اتنا سمجھا دیا، 13 سال تبلیغ کر دی مکے والوں کو، نہیں مانتے، ٹھیک ہے. تو یہ تبلیغ کا آغاز نہیں ہوتا اعملوا علی مکانتکم سے، یہ تو تبلیغ کا حجت کا اختتام ہے، یہ تو جدائی کے کلمات ہیں. اتنا بتا دیا، سالوں سال تمہیں سمجھا دیا، اب نہیں سمجھتے تو کرو جو جی چاہ رہا ہے تمہارا. آپ نے بھی بتا دیا، سمجھا دیا، آپ نے سالوں لگا دیے خاندان والوں کو بتاتے بتاتے، وہ نہیں مان کے دے رہے. تو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے تم کرو جو جی چاہتا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے میں عمل نہیں بدل سکتی. انی عاملن، میں تو اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے دراصل جو کہ انسان کو نجات دینے والی چیز ہے. حق پر سٹینڈ لیا ہے، اب جم جائے انسان، بس لوہا لاٹ ہو جائے. اور بتا دیا کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، عاقبت الدار. عاقبت کا لفظ جب آتا ہے دار کے ساتھ ہمیشہ اچھے انجام کے لیے آتا ہے. عاقبت الدار، پتہ چل جائے گا کہ اچھا کون تھا. تمہارے پرسیپشن سے میرا فیصلہ نہیں ہوگا. اگر تم مجھے برا سمجھ رہے ہو تو تمہارے خیال کے مطابق اللہ میرا فیصلہ نہیں فرمائے گا. کاش کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ لوگوں کے خیالات کے مطابق اللہ ہمارے فیصلے نہیں کرے گا. اللہ تو اپنے معیار کے مطابق ہمارا فیصلہ فرمائے گا، جو اللہ کے معیار پر پورا اتر جائے. چاہے معاشرے کا حصہ بن کے، ہو سکتا ہے اکثریت لوگوں کی دین پہ چل پڑے، الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں اجنبی ہو کر لوگوں سے کٹ کے اللہ کے معیار پر انسان کو پورا اترنا پڑے، الحمدللہ، ویل اینڈ گڈ. تو عاقبت الدار، انجام کی بہتری کس کی ہوتی ہے، گھر کی بہتری کس کی ہوتی ہے، پتہ چل جائے گا تم کو. اور ظالم جو ہیں وہ تو فلاح نہیں پاتے. آگے فرمایا آیت 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔